یہ ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لو۔ ایک سوال ہے کہ ہمارے ایک رشتے دار بہت زیادہ پریشان تھے، ہم انہیں اپنے ساتھ باہر لے گئے اور طے کر لیا کہ اپنی سیلری میں سے یہ پیسے اتار دینا جو تم پر خرچ کیے وہاں لانے میں، مگر تمہیں نوکری ہمارے یہاں نہیں کرنی ہوگی، اگر تم نے کہیں اور نوکری کی تو تمہارا پرمٹ کینسل کرا دیں گے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ غیر ملک کا معاملہ ہے کہ کسی رشتہ دار کو انڈیا سے باہر لے گئے اور اپنے خرچے پہ لے گئے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، ان کی مدد کے طور پہ ان سے طے کر لیا کہ بھائی پیسے آپ اپنی سیلری میں سے اتار دینا، لیکن آپ کو جاب ہمارے یہاں کرنی پڑے گی، ورنہ ہم جو پرمٹ بنائیں گے آپ کا اسے کینسل کریں گے، یہی ہے نا؟ ورنہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، کمٹمنٹ ہے تو وہ یہاں بہت زیادہ پریشان تھے اور آپ لوگوں نے ہیلپ کی ان کی، اگر وہ آپ کے یہاں سے نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں اور احسان فراموشی کر رہے ہیں، بھول گئے آپ کے اس احسان کو، آپ کی اس مدد کو، تو بالکل آپ ان کا پرمٹ کینسل کرائیں، جس سے کہ انہیں احساس ہو کہ شریف اور ایماندار لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ بیوقوفوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہے کہ دو دو چار کی طرح سارا معاملہ رہے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو بڑی چیز ہے، ویسے بدلہ لینے کا قرآن نے بالکل آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، اور یہ تو کمٹمنٹ ہے، وہ تو اپنے وعدے سے بھول گئے۔ ایک سوال یہ ہے، ہمیں ایک عامل مولوی صاحب نے بتایا کہ ہم پر بھابھی نے جادو کرا دیا ہے، اس کا اتار کیسے کرائیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے بتا دیا انہیں کہ تمہاری بھابھی نے تم پہ جادو کرا دیا، اس کا اتار کیسے کرائیں؟ بھائی ان عامل صاحب کو کس نے بتایا؟ پہلے تو یہ بتاؤ، بھیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا ہو یا اللہ نے انہیں کسی وحی کے ذریعے بتا دیا ہو؟ رسول اللہ کو تو جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے آگے۔ یہ میرے پاس اکثر روز کیس آتے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں پہلے سے بات بیٹھی ہوتی ہے، پھر آپ کسی ایسے عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کو پڑھ کے پہلے ہی کسی نہ کسی رشتہ دار کا نام لے لیتا ہے اور آپ کا شک اور پکا ہو جاتا ہے اور آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، جادو کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے۔ اگر آپ کسی پہ حرام کا الزام لگاتے ہیں، حرام کام کا، تو وہ آپ کے اوپر پلٹے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ان گمراہیوں سے بچو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اگر آپ نے اپنی بھابھی پہ ظاہر نہیں کیا یہ معاملہ تو بہت اچھا ہے، صرف اللہ سے توبہ کر لیں، ورنہ اپنی بھابھی سے بھی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اللہ سے توبہ کریں، ورنہ آخرت میں آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی بھابھی پہ حرام کا الزام لگایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں سب سن لو، کہ جادو حق ہے لیکن اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس آنے والے اب تک لاکھوں لوگوں میں میرے پاس مطلب 20-22 سال میں شاید 20-22 کیس بھی نہیں جادو کا ہے، سچی بات تو ہے، اور ہر تیسرے آدمی کو یہی شک ہے کہ میرے اوپر جادو کرا رکھا ہے، جبکہ وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، نہ کروے ہوتے ہیں، کام نہیں چل پاتا یا بچے نہیں ہو پاتے یا کچھ بھی، یہ سب الزام ہیں اللہ کے جو کرنے کے کام ہیں، وہ جادوگروں پہ ڈالنا یہ بڑے گناہوں کی بات ہے، اس لیے اس باؤنڈر سے نکلیں، ورنہ آپ ان سے جا کے کہیں بھائی چلو آپ کیسے ڈاکٹر ہو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج بھی تو کرو، میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، اگر میرا جادو اتر گیا ٹھیک، نہیں تو آپ مجھے 20,000 واپس کرو گے، دیکھو بھاگ جائیں گے مولوی صاحب جنہوں نے آپ کو گمراہ کیا۔ اگر نفس کی کمزوری سے روزہ توڑ دیں تو کیا کفارہ ہے، اور کیا کفارہ ایک ساتھ ادا کریں یا الگ الگ؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ نفس کی کمزوری یعنی کہ مباشرت اگر چل جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ بھائی قرآن نے تو کوئی کفارہ بیان نہیں کیا ایسے معاملے میں، لیکن احادیث میں بارہا یہ بات آئی ہے کہ ایسا روزہ اگر توڑا جاتا ہے اپنی نفس کی کمزوری میں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا تو 60 روزے مسلسل یا 60 مسکینوں، اور آگے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ایک ساتھ ادا کریں یا الگ الگ؟ اچھا، مقصد یہ ہے کہ 60 کے ساتھ الگ الگ مسکینوں کو کھلائیں یا اس میں؟ بھائی آپ کم سے کم 3 جگہ بانٹ کے تو کھلائیں، مطلب 3 گھروں میں یا تو راشن بھیج دیں یا کھانا بھیج دیں، تو 20-20 لوگوں کے ہاں بھی آپ نے بھیج دیا، 3 جگہ تو بہت ہے، انشاءاللہ کفارہ ادا ہوگا، لیکن ہے بہت یہ سخت معاملہ، گناہ کا معاملہ، اور بڑے گناہوں میں شامل ہے بات، جان بوجھ کے روزہ کھولنا توڑنا بڑے گناہوں میں شامل ہے، اس لیے برداشت کریں، اللہ کی طرف سے گرمی کے روزے ہیں، اجر بھی اتنا ہی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ وہ باہر رہتے ہیں اور مسجد بہت دور ہے، مسجد
मस्जिद से करीब जो कमरे मिलते हैं उनमें औरतों के साथ रहना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, नमाज के बारे में सवाल है। इनका सवाल ये है कि मस्जिद उनके घर से काफ़ी दूर है, मस्जिद के पास कमरा लेना चाहा, वो औरतों के साथ शेयर करना पड़ता है, तो अपनी जगह जहाँ पे अकेले रह रहे वहाँ रहते रहें या मस्जिद के पास कमरा लेके औरतों के साथ शेयर करें। भाई मेरे नज़दीक जो मैंने इल्म हासिल किया उसमें तो आपको वहीं रहना चाहिए जहाँ आप हैं। नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है, जमात आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। औरतों के साथ रहने का मतलब आप हर हाल में गुनाहों में मुलव्वस होंगे। आप खुद देखिए, जब आप घरों से निकलते हैं आपकी नज़रें कितनी भी बचा लो, आप हर हाल में गुनाहों में मुलव्वस होते हैं, तो वहाँ तो आप साथ होंगे। नबी पाक की हदीस पाक ये है कि जहाँ एक नामहरम और एक महरम, एक नामहरम औरत और मर्द हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है, तो वहाँ तो इतने सारे शैतान मौजूद हैं। इसलिए मेरी राय ये है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं रहते रहें और नमाज अपनी पढ़ लें, क्योंकि अगर आपके घर के करीब मस्जिद होती तब जमात आपके ऊपर वाजिब है, अभी आपके ऊपर जमात वाजिब नहीं। कोशिश करते रहें ऐसा कमरा मिल जाए कि जिसमें औरतों का पार्टिसिपेट ना हो और आपको अलग से कमरा मिल जाए या मर्दों के साथ कमरा मिल जाए, फिर आप मस्जिद के करीब कमरा लें, थोड़ा महंगा ले लें चाहे, फिर आप जमात से नमाज़ पढ़ते हैं। प्लास्टिक सर्जरी कराना मना है? प्लास्टिक सर्जरी करवाना मना है? इनका सवाल यह है प्लास्टिक सर्जरी कराना गुनाह है? नहीं बेटे, अगर कोई चोट लग गई या निशान कोई है चेहरे पे या कहीं ऐसी जगह जो बदनुमा कर रहा है आपके चेहरे को, बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी जो है वो एक डिस्कवरी है और साइंस से फ़ायदा उठाना, उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना उस वक्त की, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कोई हरज नहीं है। कुरान में आया था ये 5 नमाज़ें साबित है। इनका सवाल यह है कि कुरान की आयत से किसी से 5 नमाज़ें साबित है? भाई इशारे हैं, लेकिन अहादीस से साबित है। कोई सारा कुछ कुरान में थोड़ी है। कुरान में अगर सब कुछ आ जाता, अब आपके लिए कुरान ने कहा कि निकाह करो, कैसे करोगे? कुरान ने तलाक का जिक्र किया, कुरान ने तहारत का जिक्र किया, कुरान ने खुला का जिक्र किया, मतलब ये किस तरह से ज़िंदगी गुजारोगे? फिर 5 नमाज़ों का जिक्र कर दिया, तरीक़ा नबी को लेके भेज दिया अपने नबी के ज़रिए। आप देखो कोई मशीन मंगाते हो आप, उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें मैनुअल में हर चीज़ लिखी होती है। कुरान मजीद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेज दिया और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रैक्टिकल के लिए भेजा कि इस कुरान को इस तरह अपनी ज़िंदगी में उतारो। इसलिए जो कुरान में वो भी हक़ है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देंगे वो भी हक़ है। हमें बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे 5 नमाज़ों का जिक्र है, मैं आपको हवाला दे दूँगा। एक सवाल यह, सजदा सौ के बाद याद आए कि एक और गलती हुई थी, तो क्या दोबारा सजदा सौ करें या नमाज दोहरा दें? इनका सवाल यह है कि हमें नमाज में कोई गलती हो गई, सजदा सौ कर लिया और उसके बाद फिर जहन में आया कि एक और गलती हो गई थी, क्या दोबारा सजदा सौ करें? हाँ भाई, बिल्कुल सजदा सौ करना चाहिए, मगर मेरे नज़दीक तो ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा जिसमें इतनी गलती हो रही। आप दोहराओ उस नमाज को। आप अल्लाह के आगे खड़े और आप इतनी गलतियाँ कर रहे हैं, मेरी तो समझ नहीं आई कैसी नमाज आप पढ़ रहे हैं। कभी इत्तफाक से ऐसा हो जाए तो बादल है, लेकिन अगर आपसे बार बार ये होता है तो आप हर बार नमाज दोहराओ, जिससे कि शैतान आपसे दूर रहे, आपका नफ्स भी आपसे दूर रहे। वो आपको फिर खुद याद दिलाएगा कि हाँ ये गलती कर रहा था। क्योंकि मैंने एक वाक़या ऐसा ही पढ़ा था कि एक बुजुर्ग की नमाज एक बार फजर की, बहुत पक्के नमाजी थे, उनकी नमाज फौत हो गई। शैतान ने उन्हें ऐसी धमकी दी कि वो सोता रह गया। वो इतना रोए हैं, उठने के बाद इतना रोए हैं कि अल्लाह ने उनको बख्शिश कर दी। शैतान को तो बड़ा अफसोस हुआ। अगले दिन से उन्होंने तय कर लिया कि रोज़ उठाऊंगा ही नहीं, पता नहीं और क्या क्या इनाम दे देगा अल्लाह पाक। तो इसलिए अगर आपसे गलती बार बार हो रही तो हर बार नमाज दोहराओ, जिससे कि शैतान को ये लगे कि ये तो मेरी मुसीबत आ गई। अल्लाह वो नफलों में लिख लेगा, ये फ़र्ज भी अदा कर रहा है। एक सवाल है, जो बहुत ज़ईफ़ हो या चल फिर ना सकता हो तो क्या हज बदल करा लें? ये तो कल सवाल आया था शायद, मैंने जवाब दिया था। इनका हज बदल से मुतालिक सवाल है कि जो चल फिर ना सके, वो ज़ईफ़ हो तो वो हज बदल करा ले। बिल्कुल करा सकता है, अगर ऐसी बात है कि वो अब उम्मीद नहीं है कि वो चल फिर सकेगा तो करा ले। लेकिन अगर इंतज़ार करे कि अल्लाह पाक उसे शिफा दे दे तो ज़्यादा बेहतर है ख़ुद करे, तो व्हील चेयर पर कर ले या कोई साथी साथ ले जाए, वरना हज बदल की बिल्कुल इजाज़त है, कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ना कर पा रहे हो तो लिख के जाए, वसीयत करके जाए, तो ये मेरा माल है, इसमें से पहले मेरा हज बदल कराया। यही चीज़ है, कोई फौत हो जाए हज बदल कराना? बिल्कुल कराएं। अगर वो उनके ऊपर हज फ़र्ज था
تو ان کی اولاد کو یہ چاہیے کہ پہلے اس میں سے اللہ کا حق ادا کریں. حج جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. اچھا اگر اولاد کے اوپر حج فرض ہوتا ہے, ماں باپ کی زندگی میں جاؤں گا حج پہ تم میں جاؤں, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اولاد پہ حج فرض ہے. اب ماں باپ کرنا چاہیں کہ پہلے میں کرنا چاہوں گا, تو اولاد ماں باپ کو حج کریں پہلے یا پھر کریں؟ دیکھو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر حج فرض ہے کسی انسان پر, اس کے ماں باپ جانا چاہیں تو پہلے خود کرے یا ماں باپ کو کرائے. اگر ماں باپ پہ حج فرض نہیں ہے تو خود کرنا چاہیے, یہ اللہ کا حق ہے. اس میں جہاں اللہ کی اطاعت ہوگی وہاں کسی کی اطاعت مخلوق کی نہیں ہو سکتی. آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں یا یہ کریں کہ آپ اپنے ماں باپ کو عمرے کے لیے بھیج دیں. حج میں آج کے دور میں اس ٹائم انڈیا میں لگ بھگ 3-4 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے, اور عمرے جو ہے وہ 60-70 ہزار میں ہو جاتا ہے آرام سے, اگر 10-15 دن کے لیے آدمی اللہ کا گھر دیکھنا چاہے. تو آپ اتنا کر لو کہ اپنا حج تھوڑا سا کم کر دو یا اگلے سال کر لو, اور اس میں سے 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے اپنے ماں باپ کو عمرہ کرا دو, یا ان سے وعدہ کر لو کہ میں حج کری ہوں, اس کے بعد جو پیسے اکٹھے ہوں گے آپ کو عمرہ کرا دوں, اللہ کا گھر دکھا دوں. آپ پہ کیونکہ فرض نہیں, آپ کا حج جو ہے وہ فرض میں گنا نہیں جائے گا, نفل میں گنا جائے گا. میرے اوپر فرض ہے, خدا نہ خواستہ میری ڈیتھ ہو گئی تو اللہ کے یہاں مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد آگ میں جلے, اس لیے آپ کے ماں باپ کو آپ کو کنونس کرنا ہے, وہ انشاءاللہ سمجھ میں جاتے ہیں. نہیں سمجھتے تو آپ انہیں میرے پاس لیا. ایک سوال ہے, کوئی بیوی اگر شوہر کو داڑھی کٹوانے کو کہے ورنہ طلاق مانگے تو کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے, کوئی بیوی اگر اپنے شوہر کو داڑھی کٹوانے کو کہے ورنہ کہے کہ مجھے طلاق دے دو, تو کیا کرنا چاہیے اس شوہر کو؟ بھائی پیار سے سمجھائے یہ نبی کی سنت ہے اور بڑی سنتوں میں ہے, اور میں نے انہی کی محبت میں داڑھی رکھی. سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی تو پھر وہی حدیث جو میں نے ابھی بیان کی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. حالانکہ داڑھی جو ہے وہ فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ رسول کی محبت آپ پہ فرض ہے تو آپ بیوی کی محبت کو رسول کی محبت پہ حاوی نہیں ہونے دیں گے. نبی نے فرمایا جب تک تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا تب تک کہ میرے مطلب میں تمہیں سب چیزوں سے عزیز نہ ہوں. بیوی بچوں کا بھی نام لیا, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی تمہیں عزیز نہ ہو. تو اگر رسول کی محبت میں داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور ویسے اگر فیشن والی داڑھی ہو تو اسے منڈوا دو بھائی, اپنی بیوی بچا دو. اور اگر سنت رسول کی داڑھی ہے تو بالکل آپ کو اپنی داڑھی بچانی ہے, بیوی اور مل جائے گی. چلو خواب میں آگے کوئی بتائے یہ فلاں تصویر پہنی ہے تو اسے وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ تصویر پڑھنی چاہیے نہیں؟ تصویر بارے میں بتایا, اس کی تعداد ہی بتائے کہ بھائی کلمہ پڑھنے میں 1000 بار پڑھنا ہے, 2000 بار پڑھنا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں آگے بتائے کہ اتنی تصویر پڑھ لو, اتنا کلمہ پڑھ لو, تو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھو جی, کئی بار تو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, اب وہی تو آئے گی نہیں, نبیوں کا سلسلہ تو بند ہے. اب تو اللہ کی طرف سے الہام ہی ہو سکتا ہے آپ کو کسی خواب کے ذریعے. ویسے اللہ آپ کے دماغ میں کوئی بات ڈالے جو پکی ہو جائے آپ کے ذہن میں, تو میرے نزدیک اگر آپ کی استطاعت میں ہے بالکل آپ کو پڑھنا چاہیے. اور اگر استطاعت سے باہر کوئی یوں کہہ لے بھائی 6 کروڑ کلمہ پڑھ لے آگے, خواب میں تو آپ کی زندگی کمانے کی بجائے 20 بچے پالنے کی بجائے کلمہ ہی پڑھنے ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ نے نہیں کیا. رسول اللہ نے بچے ہی پالے اور پڑھا بھی ہے, دین کے کام بھی کیے ہیں, اور اللہ کی اطاعت بھی کی ہے. مطلب سارے کام کیے, مطلب سارے کام ہی اللہ کی اطاعت میں کیے. تو اگر رسول اللہ یہ کرتے کہ بس تصویر لیے بیٹھے رہتے تو میں آپ کو کہہ دیتا. لیکن اگر کسی نے کہا بھائی ایک تصویر کلمے کی پڑھ لیا کرو, ایک درود کی پڑھ لیا کرو خواب میں, جو آپ کی استطاعت میں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اشارہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد آپ کے درجے بلندی بھی ہوگی انشاءاللہ. جب اللہ اشارہ کرتے ہیں تو اس کے بعد انعام بھی دیتے ہیں. ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بےہوش ہو گئے. اس کے بعد ان کی بےہوشی میں یہ کنڈیشن تھی کہ وہ کہہ رہی کہ لائے گیا رہے گا. جب وہ ہوش میں آتا ہے, ان کا آپریشن ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں عرش سے آیا ہوں, مجھے سب کچھ دکھایا گیا کہانی وغیرہ. یہ ایسا ذریعہ ہوتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کوئی صاحب بے ہوش ہوئے ایکسیڈنٹ سے, اور پھر اس کے بعد اللہ ایک ان کے منہ سے نکل رہا تھا, اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے کہا میں عرش سے آیا ہوں, سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں. میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, کسی بھی قیمت بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس مادی جسم کے ساتھ آپ عرش میں نہیں جا سکتے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی اس میں ان کا قلب اثر جو ہے وہ چینج کیا گیا تھا. وہاں زمین و مکان سے نکل کے جانا ہوتا ہے, تو وہاں کے لیے الگ ہی جسم چاہیے, الگ ہی روح کا معاملہ چاہیے. اور یہ روح
جب تک ہمارے جسم میں ہے جب تک اوپر نہیں جا سکتی اللہ کی مرضی نہیں ہے. اسپیشل کیس ہے اور کسی نبی کے بارے میں یہ بات نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی اس طرح کسی کو معراج نہیں ہو یا کوئی روح گئی ہو کسی کی یا کسی صحابی کی روح گئی ہو. یہ چیزیں کیونکہ دیندار لوگ ہوتے ہیں دماغ میں ہر ٹائم عرش کا معاملہ ہوتا ہے جنت دوزخ ہوتی ہے اور اللہ ایک ہے یہ دماغ میں رہتا ہے. جو بھی دیندار آدمی ہوگا یہ اس لیے ان کے دماغ میں سب چیزیں رہیں اور اس بے ہوشی کی حالت میں وہ جو ان کے کانشیس مائنڈ میں ان کانشیس مائنڈ میں چیزیں تھیں وہ کانشیس مائنڈ میں آئیں اور وہ انہیں لگا کہ میں اس طرح سے وہاں ہو کے آیا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں جا سکتا. یہ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جاتے ہیں. کسی حدیث سے قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے, صرف نبی کا جانا ثابت ہے. وہ بھی پوری ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے انہیں براق کے ذریعے بھیجا گیا اور ایک جگہ جا کے تو یہاں تک ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو روک دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. جو سدرۃ المنتہا کہلاتی ہے قرآن میں ذکر ہے, انتہا تھی جبرائیل علیہ السلام کہ وہاں سے آگے وہ نہیں جا سکے. وہ کہتے میرے پر چل جائے گا یہ کیسے چلے جائے گی. نبی کو تو الگ اسپیشل, جیسے آپ یہ سمجھو نا اگر آپ اس ٹائم انترکش میں جانا چاہو اور آپ کو امریکہ بلا کے وہ جو وہاں بہت بڑا ادارہ ہے وہ اگر آپ کو انترکش میں بھیجنا چاہیں تو آپ کا پورے لباس پہلے طے ہوں گے اور آپ اس جسم اور اس روح کے ساتھ ایسے ہی چلے جاؤ گے اللہ کے عرش پہ. ممکن نہیں ہے کہ صرف ان کی اپنی دماغ کی وہی جو میں کہہ رہا سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ کانشیس مائنڈ میں آئیں اور وہ انہوں نے بیان کر دی. یہ صرف ان کا وسوسہ اور خیال ہے, کوئی پکا نہیں ہے. اور ہے سعادت کی بات تو وہ ایک اللہ ایکسیڈنٹ کی بات کہتے رہے, بہت سعادت کی بات. چلو جی میرے خیال میں آج اتنا ہی, پھر کل کے لیے چھوڑ دیں. صبح السلام علیکم ورحمۃ اللہ.